صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الرضا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ پر راضی رہنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی اذان کے بعد کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے صاحب، کیونکہ آج انشاءاللہ انتہائی ممتاز بارگاہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء، تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی، سچے عاشق رسول و سچے اہل بیت اطہار علیہم السلام، یعنی یوں کہیے کہ انتہائی علم و فضل والے، انتہائی علم و فضل کے بلند ترین پہاڑ، قبیلہ خزرج سے تعلق رکھنے والے، قبول اسلام میں پہل کرنے والے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے والے، شاعر رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں پیارے بھتیجے، انہی کے مشورے سے اسلام قبول کرنے والے اور انہی کی زیر سرپرستی تربیت پانے والے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 17 غزوات اور دیگر مہمات میں شریک ہو کر شجاعت و بہادری کے جوہر دکھلانے والے، راویان حدیث میں شامل ہونے والے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ناظرین بے مثل و بے مثال ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور اور دانش مندی کی اس عظیم ترین منزل پر فائز کیا تھا کہ جید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے اور ان کے مشورے کو اہمیت بھی دیا کرتے تھے. سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں مرجع علم و فضل تھے. لوگ دور دور سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، جن کو علم و فضل میں اس قدر نمایاں مقام حاصل تھا کہ ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بلند پایہ ہستی ان کے در دولت پر حاضر ہو کر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سن کر اپنی علمی پیاس کو بجھایا کرتی تھیں. ذرا تصور کیجئے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بلند شان عطا فرمائی تھی، اور حدیث بیان کرتے وقت یہ عالم تھا کہ انتہائی احتیاط کیا کرتے تھے. جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اس کو بیان کرنے میں اپنی طرف سے نہ تو کوئی کمی کیا کرتے تھے نہ کوئی زیادتی کیا کرتے تھے. یہ بنیادی طور پہ ناظرین آج 1450 برس بعد جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے بھی بڑا اہم ترین میسج ہے کہ ہم کس انداز سے احادیث کی بے خنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں معاذ اللہ، اور کس انداز سے اس کو ایک غلط رنگ دے کے بیان کیا کرتے ہیں. احادیث مبارکہ کے علاوہ ناظرین جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھیں اور یاد تھیں وہ لوگوں کو بتلاتے تھے. یعنی ایک ایسی جامع العلوم شخصیت کی جن کے پاس دور دور سے لوگ استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے. اخلاق و محاسن اور علمی تباہر کا یہ عالم تھا ناظرین کہ آپ جہاں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے تو شائقین حدیث آپ کی جانب رجوع کیا کرتے تھے. یعنی ایک میگنیٹزم احادیث کی یوں کہیے کہ اپنا
فضیلتوں کے حوالے سے آپ کی شخصیت کے اندر موجود تھا، صحابیت کا رتبہ پانے والے، فداکاروں کی صف میں کھڑے ہونے والے اور گلشن نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہکتے پھول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کی صداقت و سچائی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے قرآن کی آیات کی صورت میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر سورہ منافقون کی صورت میں نازل فرمایا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عزت و بلندی عطا فرمائی کہ صبح قیامت تک تلاوت کلام پاک کی صورت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا اعلان ہوتا رہے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں کمال درجہ رکھتے تھے صاحب، صلہ رحمی و دستگیری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کا حصہ تھی۔ باوجود بلند علمی مقام کے عاجزی ایسی تھی کہ اپنے ہم عصروں کے علمی مقام اور مرتبے کا مکمل طور پر کھل کر اعتراف کیا کرتے تھے۔ یہ بھی کجی ناظرین آج ہمیں اپنے معاشرے میں محسوس ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پاک میں رہنے کا کافی عرصے تک موقع میسر آیا اور آپ نے خوب تربیت ان سے حاصل کی، لیکن احتیاط روایت حدیث کا یہ عالم تھا کہ کہیں مجھ سے حدیث بیان کرنے میں کمی یا زیادتی نہ ہو جائے، اس بات کے ڈر سے آپ نے صرف 70 احادیث جو ہیں وہ مروی کی ہیں۔ یعنی فیضان کا عالم یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صحبت میں رہ کر سماع حدیث کیا، یعنی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور دیکھا، خلفائے راشدین کے مبارک ادوار دیکھے، یہاں تک کہ کربلا جیسی قیامت صغریٰ کے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بے انتہا پیار میں یوں کہہ لیجئے کہ اس محبت کے سمندر کے اندر مکمل طور پر غوطہ زن تھا۔ یہی وجہ تھی ناظرین کہ جب ابن زیاد جیسے ملعون نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے گستاخی کی تو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دیوانے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس پروانے سے نہ رہا گیا، یعنی ببانگ دہل فضائل امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بیان کر کے اور ابن زیاد کو اس کی اصل اوقات یاد دلا کر اس کی ظلم کی جو آماج گاہ تھی، میں دربار نہیں کہتا، یہ لوگ کہتے ہیں نا صاحب دربار یزید اور دربار ابن زیاد، نہیں، وہ ظلم کی آماج گاہ تھی بنیادی طور پہ، اس کی ظلم کی آماج گاہ سے آپ وہاں سے باہر نکل آئے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ بلند مقام ہستی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی غیب کی خبریں دینے والے نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، آپ صبر بھی کریں گے، اور سرکار علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت بھی دی، اور کمال یہ تھا ناظرین کہ یہ سرکار علیہ السلام ہی کا فیضان تھا کہ بینائی پھر لوٹ کے بھی آ گئی تھی۔ مفتی صاحب آغاز کیجئے اور سب سے پہلے ہمیں ذرا سننے والوں کو بتلائیے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، جس تعارف کو قرآن بھی کرواتا ہے، جس تعارف کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں، اور ان کے عالی مرتبت رشتے کے چچا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ انہی کے توسل سے آپ کس انداز سے داخل اسلام ہوئے۔ جی یقیناً دیکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان مبارک ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سبحان اللہ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے تو ہدایت کی منزل تک جا پہنچو گے۔ سبحان اللہ۔ ہم جب بھی کسی صحابی کا تذکرہ پڑھتے ہیں کرتے ہیں اور یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ ہر صحابی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایسے ایسے کمالات میسر آئے کہ رہتی دنیا تک وہ ہمارے لیے قابل رشک ہیں اللہ، اور وہ تحسین اور توصیف کے قابل ہیں، اور وہ انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہم آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت، آپ کے کمالات، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آقا علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کی تصویر نظر آتی ہے کہ آسمان ہدایت کے عظیم ستارے، چمکتے ہوئے ستارے۔ آپ کا تعلق بنو خزرج سے ہے، اور آپ کے تعارف میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا آپ کے چچا کا ذکر وہ انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ بنو خزرج سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کا نسب نامہ حصول برکت کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں۔ زید بن ارقم بن زید بن قیس بن نعمان بن مالک بن ثعلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر۔ تو بنو خزرج اور اوس
یہ دو ہی مدینہ کے بڑے قبائل تھے ٹھیک ہے۔ اور خزرج بڑا قبیلہ تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر 12 نقیب مقرر فرمائے تھے، اور ان 12 میں سے 9 نقباء جو تھے وہ بنو خزرج سے تھے ٹھیک، اور 3 اوس سے تھے۔ تو اس سے آپ عددی کثرت کا اندازہ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ خزرج کو جو ہے آپ زیادہ اہمیت دیا کرتے ہیں۔ خزرج کتنا بڑا قبیلہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 نقباء اس میں یعنی تعداد کے اعتبار سے بالکل تو منتخب فرمایا۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ آپ بھی مدینہ کے یعنی انصار صحابہ میں سے آپ بھی اولین ایمان لانے والوں میں سے کہ جو وہ ہستیاں کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ میں قیام کے دوران اسلام کی دولت سے اپنے آپ کو بہرمند فرما لیا تھا، یعنی بیعت عقبہ اولیٰ میں، بیعت عقبہ ثانیہ میں آ کر، یا اسی دوران مدینہ میں رہتے ہوئے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، یعنی آقا علیہ السلام کی ہجرت سے قبل ہی۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے۔ اچھا، اور آپ کے جو چچا ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ، جن کا ذکر خیر اسلام کی تاریخ میں بہت نمایاں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں، وہ جہاں عظیم شاعر، عظیم مجاہد، اور صحابہ کرام میں جتنی جامعیت تھی خصوصیات کی تو وہ آپ کی ذات میں ملتی ہے۔ شہید جنگ موتا، تو انہوں نے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی طرف مائل کیا، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ پیغام ہدایت انہوں نے پہنچایا بھی، اچھی بات، قائل بھی کیا، مائل بھی کیا، اور مائل بھی کیا، اور پھر اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ان کو وہ مشرف باسلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور پھر اس میں ایک خاص بات یہ کہ چونکہ آپ کے جو والد گرامی تھے ان کا وصال ہو گیا تھا اور آپ ابھی چھوٹے تھے، تو آپ کی تربیت آپ کے چچا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمائی۔ یہ بہت بڑی بات۔ تو جب تربیت انہوں نے فرمائی تو گویا حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ جہاں آپ کے چچا تھے تو وہاں والد اور سرپرست کی حیثیت سے انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی۔ واہ، تو وہ تربیت فرمائی تو ایک رشتہ جڑ جاتا ہے پھر اس تربیت کے نتیجے میں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بھی یہ لازم سمجھا کہ جب ان کی تربیت میرے ذمہ ہے تو میں خود جن کی تربیت میں چلا گیا ہوں تو ان کو بھی ان کی تربیت میں پہنچاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو گویا مشرف با اسلام ہونے میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ دوسرا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پھر ان کے ساتھ وہی محبت کا اظہار، ادب اور توقیر کا اظہار ہمیشہ قائم رکھا کہ جو والد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جنگ موتا جس کا آپ نے ذکر فرمایا، اس میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو اور دیگر صحابہ کرام کو جب بھیجا اور آپ نے 3 نام بتائے اور آپ نے فرمایا کہ حضرت زید وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر علم سنبھالیں گے، اور وہ شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ، اور وہ شہید ہو جائیں تو پھر باہمی مشاورت سے منتخب کر لیں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ جب اس سفر میں جنگ موتا کے سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت زید بن ارقم آپ کے ساتھ آپ کی سواری پر ساتھ ہی تھے، اور راستے میں جو اظہار انہوں نے فرمائے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے، یعنی ایک جوش تھا، ایک جذبہ تھا فدائی کا، قربانی کا، جانثاری کا، تو آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ سارے اشعار سنتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ان کے اشعار سن کر انسپائر ہو رہے تھے، وہاں وہ جو ایک بھتیجا ہونے کے ناطے اور ان کی سرپرستی میں رہنے کے ناطے جو محبت اور شفقت تھی، اس کے پیش نظر آپ کو دل میں یہ آ رہا تھا بھئی یہ کہیں شہید نہ ہو جائے، ہمارا ساتھ نہ ٹوٹ جائے۔ تو اس میں تو جب جنگ کے دوران ہوا ایسا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو وہ علم پکڑنا پڑا اور انہوں نے پکڑا اور پھر میدان میں کود پڑے، اور جس طریقے سے اپنے جانثاری کا مظاہرہ فرما رہے تھے تو حضرت زید بن ارقم کو تھوڑا سا دل میں ایک غم ہوتا ہے رشتے کا، قریبی رشتے کا، یقیناً موت کا خوف تو ان ہستیوں کو تھا ہی نہیں، تو انہوں نے تھوڑا سا اظہار کرنا چاہا ایسا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کیا خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا کہ اے بھتیجے موت تو آنی ہے، تو اس موت کو تو میں بڑھ کر آگے سلام پیش کروں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر قربان ہو رہی ہو، حکم میں آ رہی ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ خبردار، تم درہ نکال لیا، فرمایا خبردار غم زدہ نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا، میں آگے بڑھ رہا ہوں اور میں تو شہادت کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور شہادت سے بڑھ کر کون سی موت ہوتی ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس شہادت سے محروم رہوں اور باقی رہا تمہارا
تو تمہارا کیا ہے، تم تو سواری پر تمہیں بٹھا کے واپس پہنچا دیا جائے اللہ اکبر۔ اور یہ بھی صحابہ کرام کی شان دیکھیے کہ ان کی زبان سے لفظ نکلا تو زید بن ارقم واپس بھی گئے، واپس گئے۔ تو گویا کہ مطلب یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا جی، سلسلے کو ذرا آگے جوڑ لیتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر ہے جو تربیت آپ کے رشتے کے پیارے چچا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر سایہ ہوئی، تو پھر کیوں نہ وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وجود میں ہوتا، کیوں نہ شوق جہاد خاص طور پہ آپ کے اندر موجود ہوتا، کیوں نہ بہادری کا جو ایک خاص تصور ہے وہ آپ کے اندر ہوتا۔ یعنی ظاہر جس انداز سے آبیاری کی ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر وہ تناور درخت تو بننا تھا آپ کو۔ تو ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کا جو شوق جہاد تھا وہ کیا تھا، غزوات کے احوال کیا تھے، اور ایک بات جو بڑی خاص ہے صاحب، وہ جو میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا کہ 24 گھنٹے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے، اور تا صبح قیامت کی تلاوت ہوتی رہے گی، اور تا صبح قیامت آپ کی صداقت جو ہے وہ گونجتی رہے گی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں شوق جہاد اور شوق شہادت، یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر روم کے ایک قاصد نے پوچھا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ عرب سے نکل کے عجم تک پہنچ گئے اور دنیا بھر میں آپ کا پیغام پہنچ رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات بالکل واضح طور پر بیان فرمائی تھی، کہا تھا کہ تمہارے قائدین، تمہارے سربراہ، تمہارے بڑے تمہیں جینے اور زندگی سے محبت کرنا سکھایا تھا، نبی نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا۔ کیا کہنے، سبحان۔ تو یہ جو شوق شہادت اور جذبہ جہاد ہے، یہی اصل معاملہ ہے کہ جو ہمیں ہر طرف صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بڑھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ آج یہ بامر مجبوری کہیے یا دکھی دل کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے یہاں نصاب سے آیات جہاد کو نکال دیا گیا، باقاعدہ نکال دیا گیا، بامقصد طریقے سے نکال دیا گیا، اور اب اسلام جو ہے فقط ایک ہنسنے کا نام رہ گیا، بولنے کا نام رہ گیا، اور سب چیزیں رہ گئی، اور جو اصل فلسفہ جہاد تھا وہ نکل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت تنزلی کے شکار میں نظر آتی ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ یہ دیکھیے یا ہمارے اکابرین کو دیکھیے، جذبہ جہاد جب تک ان کے اندر موجود تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرماتا اور ہمیشہ موجود رہا، ہمیشہ مطلب یہ سارا معاملہ رہا۔ تو جہاد یہ ایک عظیم معاملہ ہے کہ جس کی طرف صحابہ کرام علیہم رضوان نے توجہ دی، اور انہوں نے اپنی زندگی سے زیادہ اپنی موت کی اور اپنی شہادت کی خواہش کو پسند کیا۔ یہ کیسی بات ہے؟ بستروں پر مرنا انہیں پسند نہیں تھا، انہیں یہ پسند تھا کہ تلواروں سے ان کے جسموں کو گھائل کیا جائے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس طرح حاضر ہو جو حضور نے بیان فرمایا تھا کہ شہید جب اپنے خون کے ساتھ اللہ کے حضور آئے گا تو اس کے جسم کے خون سے بدبو نہ آتی ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خون کے اندر مشک اور کستوری کی مہک کو پیدا فرما دے گا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ جس چچا کے ساتھ ہیں وہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، تربیت میں ہے، اور شوق شہادت اور جذبہ جہاد میں موجود ہے، تو اس لیے ہمیں یہ نظر آتے ہیں کہ ہر موقع پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ غزوہ بدر و احد میں چونکہ عمر کم تھی آپ کی اور مسلمانوں کی کیفیت جہاد کے اعتبار سے وہ نہ تھی۔ اب دیکھیے سورۃ العادیات کی ابتدائی 2 آیات میں برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غازیوں کا ذکر فرمایا، ان کے گھوڑوں کا ذکر فرمایا، اور ان گھوڑوں کی دوڑنے کی کیفیت کا ذکر فرمایا۔ والعادیات ضبحا، غازی اور ان کے گھوڑوں کی قسم ذکر فرمائی گئی۔ فالموریات قدحا، کہ جب وہ گھوڑے دوڑ رہے اور ہن ہنا رہے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ گھوڑا دوڑ رہا ہے، اس کا حلق خوش ہو گیا، اب اس کی سانس پھولنے آواز آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے غازیوں کے گھوڑوں کا اور ان غازیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ میں کہتا ہوں کہ گھوڑے کی کوئی اپنی عزت و شان نہیں ہے، لیکن جب غازی گھوڑے پر بیٹھ گیا عظمت والا تو سواری بھی متبرک ہوگی، سوار بھی متبرک ہو گیا۔ اور کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حصہ بنا کر دنیا کا ممتاز کر دیا۔ اب مجھے بارگاہ اہل بیت میں جملے عرض کرنے کی اجازت دیجیے گا۔ صحابہ کرام کا ذکر ہے تو اہل بیت کا ذکر بھی ہو جائے۔ میں کہوں کہ ایک صحابی گھوڑے پہ سوار ہو جائے، وہ صحابی عظمت والا تھا، وہ سواری عظمت والی ہو گئی، تو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ سوار کیا بلند و بالا ہوگی۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کو فاطمہ بضعۃ منی، ان کا شان کیا ہوگا؟ حضور جن کی گود میں اپنا سر رکھ کر آرام فرمایا، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اور بارگاہ صدیقیت بھی جاتے آتے حاضری کہ جب غار ثور جاتے ہوئے حضرت صدیق اکبر نے حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ حاضریاں دیتے ہیں، ہم آگے بڑھیں۔ اور خاص طور پہ یہ قرآن پاک کی آیات کے اعتبار سے آپ نے ذکر فرمایا۔ دیکھیے قرآن کی تلاوت یہ سعادت کی بات ہے، ہم کرتے
پڑھتے رہیں گے. لیکن قرآن میں ایک صورت ہے جسے سورہ منافقون کہا گیا، یعنی منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا آغاز یہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. یہ منافق آپ کے پاس آتے اللہ کے رسول آ کر قسم کھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں اپنی بات کے اندر. پس منظر اس کا یہ ہے کہ ایک سفر کے دوران عبداللہ بن ابی جو منافق ہے اس نے مسلمانوں کے لیے یہ بات کہی تھی کہ ہم جو ہے مسلمانوں پہ کوئی خرچ نہ کریں، اسلام لانے والوں پر، اور دوسرا یہ کہا تھا کہ ہم جب جائیں گے تو جو ذلت والے لوگ ہیں ان کو مدینے سے نکال دیں گے. جب یہ بات اس سے کہی اللہ نے وہی الفاظ قرآن پاک میں ذکر فرمائے. اسے یہ بات کہی تھی کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہم جا کر وہاں لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، یہ 8ویں آیت مبارکہ ہے. 7ویں اور 8ویں آیت مبارکہ دونوں اسی مضمون کے متعلق ہیں. جب یہ بات کہی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. جو منافق ہے وہ تو ذلیل و رسوا ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں، کیونکہ اس کی 2 زبانیں ہیں، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ اور ہے، فرمایا اللہ ان کو عزت نہیں دے گا. اب یہ بات جب اس نے راستے میں دوران سفر کہی نا، زید بن ارقم نے آ کے جب صحابہ کرام علیہ رضوان کو بتایا اور حضور کی بارگاہ تک یہ بات پہنچی تو عبداللہ بن ابی تو منافق ہے، آنے کے بعد سے کہا کہ نہیں، مکر گیا، قسم کھائی اس نے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کیا کیا ایسا. جیسے انکار کیا حضرت زید کے دل پہ یہ بات آئی کہ اب کیا ہوگا، میری بات تو حضور کی بارگاہ میں پہنچی اور کہیں میں جھوٹا ثابت نہ ہو جاؤں. کسی اور نے گواہی نہیں دی، اللہ کے کلام نے گواہی دی. اللہ کے کلام نے گواہی دی کہ حضور آپ پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے ساری باتیں یہ کر رہے ہیں منافق یہ جھوٹے ہیں، زید بن ارقم سچے ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے اس کلام کی تلاوت قیامت تک ہوتی رہے گی اور آپ کی صداقت کا ڈنکا قیامت تک انشاءاللہ بجتا رہے گا. کیسی حکمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ کی بات سے 2 باتیں اس وقت میرے سامنے بالکل ایسا ہے جیسے کہ سامنے تصویر کی صورت میں آ گئی. ایک ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جن کے لیے سورہ نور کی آیات اتر گئی، اور دیکھیے وہاں بھی سرکار علیہ السلام کی خاص حکمت نظر آتی ہے، یہاں بھی سرکار علیہ السلام کی خاص حکمت نظر آتی ہے. وہاں بھی خاموشی سکوت نظر آتا ہے، یہاں بھی خاموشی سکوت نظر آتا ہے. مقصد کیا کہ یہاں اللہ نے گواہی دینی ہے، اللہ نے گواہی دینی ہے امت کی ماں کی، اور اللہ ہی نے گواہی دینی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی. میں آپ سے استفادہ کرتے ایک بات عرض کروں. دیکھیں ایک ہے اللہ تبارک و تعالی کا قرآن پاک کی آیات کو نازل فرمانا اور ایک قانون. قانون یہ ہے قانون الگ ہے، قدرت الگ ہے. جب قانون کی بات آتی ہے تو پورا ایک پروسیس کے ساتھ سارا معاملہ جاتا ہے کہ جب اللہ کی قدرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو پھر بچے بھی گواہی دے دیتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے سبحان اللہ، بچے بھی گواہی دے دیتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی بات آتی ہے تو نیزے پر قرآن پڑھنے کی گواہی بھی اللہ تبارک و تعالی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا خوبصورت گفتگو ہے. سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آپ دونوں احباب کو. آئیے سعید صاحب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، ذرا بتائیے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جا کے بات کریں گے، لیکن ریلیونسی آپ سے یوں بنتی ہے کہ اہل بیت کے بہت چاہنے والے تھے وہ، آگے جا کے انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. فضل و کمال کے بارے میں آپ کو بتائیے اور خاص طور پہ جو علمی مقام آپ کا تو بتائیے. اور ایک اور بات کہ جید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نہ صرف آپ کو تسلیم کرتے تھے بلکہ کئی باتوں میں آپ کے پاس آ کے باقاعدہ آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے. اچھا پھر مرویات میں احتیاط، مرویات کے بارے میں بتائیے کہ وہ جو مخصوص مرویات ہیں آپ کی بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حضور سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کا فضل و کمال اس مقام اور مرتبے کو پہنچا ہوا کہ آپ مرجع علم و فضل ہیں. دور دور سے لوگ استفادے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کئی میلوں کے اسفار طے کر کر لوگ آپ کے پاس علم حدیث جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے. اور یہاں آپ کی قبولیت عامہ کا یہ عالم تھا کہ جس طرف یا جس علاقے یا جس خطہ ارضی میں آپ پہنچتے تو شائقین علوم دینیہ آپ کے گرد حلقہ بنا لیا کرتے. یعنی اتنی مقناطیسیت تھی آپ کی. بالکل، یہ ایک میگنیٹک فیلڈ وہ کریٹ کیے ہوئے تھے کہ جہاں آپ جاتے تو آپ کی طرف علوم دین کے شائقین کھچے چلے آتے. سبحان اللہ. اور پھر یہاں پر آپ کو ایک بات میں عرض کروں کہ جب آپ کا سفر بصرہ کی طرف ہوا اور ایک روایت کے مطابق مکہ کی طرف، تو وہاں جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے اپنے ابتدائی تمہیدی کلمات میں فرمایا ترجمان القرآن، ان کے بارے میں حضور جان عالم علیہ السلام کا فرمان ہمیں ملتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے ان کو باقاعدہ طور پر اپنے سینے سے لگایا
عبداللہ ابن عباس ابھی مقام و مرتبہ آپ دیکھیں کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم علمہ الحکمہ و تعلیل الکتاب، کہ اللہ ابن عباس کو علم اور حکمت کے خزانے عطا فرما دے، تعویل الکتاب کا علم عطا فرما دے۔ شیبی ابی طالب کے موقع پہ آپ کی ولادت اور مزید یہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مزید فرمایا دعا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحکمہ مرتین، کہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حکمت کی دعا فرمائی۔ تو اس قدر بلند پایا صحابی وہ آپ سے یعنی زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے استفادے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ سے یہ عرض کرتے ہیں۔ اچھا ایک ہے کہ استفادے کے لیے جانا، ایک چیز سیکھ لینا، ٹھیک ہے، ایک ہے آپ کے پاس جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مجھے وہ دوبارہ حدیث بیان فرمائیں کہ جو آپ نے فرمایا، میں اس کا مشتاق ہوں، یعنی ریپیٹڈلی، مطلب جو ہے یعنی سننے کا شوق ہے آپ کو کہ آپ سے استفادہ کریں، دوبارہ سنیں۔ یہ دوبارہ سننا آپ کی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اور پھر اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اور حضور سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی ان علمی فضائل اور مقام و مرتبے سے جب ہم استفادہ کرتے ہیں مرویات کی صورت میں، تو مرویات کی صورت میں ہمیں کئی روایات نظر آتی ہیں، اور آپ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے کثیر احادیث روایت کی ہیں، بشمول اس کے کہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے، یہ مقام احتیاط ہے کہ کہیں ایسی بات نہ نکل جائے جو حضور نے نہ فرمائی ہو۔ تو یہاں پر جو روایت میں چاہوں گا ذکر کرنا، بڑی مشہور و معروف روایت ہے، اور عموماً ہمارے ہاں یہ روایت میلاد النبی کے موقع پر ذکر بھی کی جاتی ہے۔ ایک بار سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضور جان عالم علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں سفر فرما رہے ہیں۔ اچھا وہاں جب سفر فرماتے ہیں تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک دیہاتی ہے، اس کا ایک خیمہ لگا ہے، وہاں پہ ایک ہرنی جو ہے وہ قید ہے۔ اچھا جب ہرنی قید ہے تو جب پاس سے گزرے تو اس ہرنی نے حضور کی بارگاہ میں فریاد کی، اس ہرنی نے حضور کی بارگاہ میں فریاد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دیہاتی نے مجھے قید کر دیا، آپ مجھے چھڑوا دیجئے، میرے بچے وہاں پر بھوکے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو دودھ پلاؤں۔ اچھا حضور جان عالم علیہ السلام نے جب اس کلمات سنے تو آپ نے اس ہرنی سے سوال کیا، کیا تو اس بات کی گارنٹی دیتی ہے؟ یعنی انداز یہ ہے کہ کیا تم واپس آ جاؤ گی؟ وعدہ کرتی ہے۔ اچھا اسی اسنا میں وہ دیہاتی آ جاتا ہے۔ جب دیہاتی آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی سے یہ فرماتے ہیں کہ تم اس ہرنی کو مجھے بیچ دو۔ اچھا دیہاتی بھی حضور کا چاہنے والا فرماتا ہے حضور آپ ہی کی تو ہے یہ، اللہ۔ بہرحال وہ ہرنی کو آزاد کر دیتے ہیں۔ ہرنی وہاں سے نکلتی ہے، چلتی ہے، گویا کہ اس انداز میں نکل رہی ہے کہ وہاں پہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی موجود ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس ہرنی کو اس صحرا میں سنا کہ وہ وہ کہہ رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ فرمائی رہی ہے کیونکہ جو فضیلت مصطفیٰ کو سمجھ گیا پھر وہ فرمایا، یعنی وہ اللہ کی الوہیت کی گواہی دیتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گویا کہ زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہ ہوتے۔ بھئی کیا کہنے، سبحان اللہ۔ بہت ہی بلند پایا صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب ذرا بتلائیے کہ ایک تو جو خاص طور پہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن ہستیوں سے احادیث کا فیضان حاصل کیا، اچھا آپ کی ہستی میں جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی ایک بات کہی کہ احادیث بیان کرنے میں بہت زیادہ احتیاط ہے۔ آج دیکھیے نا 1450 برس بعد ہمارے منہ کھلے میں ہم کسی قول کو اٹھا کر جو ہے معاذ اللہ مطلب کہہ دیتے ہیں حدیث نبوی، کوئی مطلب اس کی دلیل نہیں۔ تو یہ ذرا بتائیے۔ تیسرا یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن جید صحابہ کرام نے اور پھر تابعین نے احادیث جو ہے وہ روایت کی، ان کے بارے میں بتائیں۔ جی یقیناً آپ نے بڑے اہم اور حساس پہلو کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ہمیں اور ہمارے تمام سامعین کو اور ہم میں سے تمام لوگوں کو اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین مقدسہ ہیں، آپ کی احادیث مبارکہ ہیں، اس کو احتیاط سے بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ایک فرمان مبارک ہے۔ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے کوئی جھوٹ بولا میرے اوپر اور جان بوجھ کے بولا
تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے. اللہ. تو اس وجہ سے صحابہ کرام یہ احتیاط کیا کرتے تھے کہ جو جو لفظ جو کلمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ارشاد فرمایا وہ اسی طرح ہی آگے منتقل کیا کرتے تھے. کمال یہ کہ باڈی لینگویج بھی لکھ دیا کرتے تھے. باڈی لینگویج کا یہاں تک عالم ہے کہ ایک روایت ہے، اس میں ایک صحابی تھے، وہ جب بیان کرتے تھے تو اپنا یہ جو ہاتھ ہے وہ ہاتھ ایسے اپنی ران کے اوپر مارتے بیان کرتے ہوئے، ایسے جب بھی بیان کرتے تو ایسے مارتے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنی ران پہ ایسے کیوں مارتے ہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، جب آپ نے یہ لفظ بیان فرمایا تو آپ نے ایسے ہی فرمایا. اللہ اکبر. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو بھی اسی طرح لیں. اور اسی طرح ایک روایت ہے کہ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت بیان کرتے ہوئے ایک صحابی انگلی مبارک ایسے کھڑی کرتے اور انگلی کھڑی کر کے کہ آقا علیہ السلام نے ایسے انگلی مبارک کھڑی کی تھی، اور پھر ساتھ ہی یہیں اس ادب کو بیان کر دینا کہ حالانکہ میری انگلی ان کی انگلی جیسی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام کی جب ہم روایات میں احتیاط کو دیکھتے ہیں تو ان کے ایمان کا نقطہ کمال اس میں نظر آتا ہے. اب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ جو احتیاط تھی حدیث کو بیان کرنے کی، یہ بہت کمال پر تھی، اگرچہ ہر صحابی اس میں باکمال تھا. آپ کے جب عمر مبارک بڑھاپے کی طرف پہنچی اور آپ سے کم و بیش 70 کے قریب مرویات موجود ہیں جیسا کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے بیان فرمایا، تو اور ان تمام روایات کو آپ ہمیشہ بیان فرماتے تھے، لیکن بڑھاپے کے اندر جب کوئی دوبارہ اس کو سننے کے لیے آتا تو پھر آپ بہت ساری چیزوں میں احتیاط کرتے تھے کہ اب حافظے کے اندر اگر تھوڑی سی نسیان یا کوئی کمزوری آ گئی ہے تو اگر کوئی کہتا حضرت وہ فلاں حدیث بھی ہم نے آپ سے منسوب سنی ہے یا یہ لفظ بھی اس میں تھا یہ بھی سنا ہے، تو آپ فرماتے کہ جو کچھ میں نے بیان کر دیا وہ سنو، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جو میں کہتا ہوں صرف وہی سنو. تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو بیان کرتے. اور ابھی ذکر ہوا کہ کیسے جید صحابہ کرام آپ سے حدیث سننے کے لیے آتے اور پھر آپ کا ادب بھی کرتے اور کس احترام سے اور شوق سے آتے. اچھا ایک بات بتائیے، سرکار علیہ السلام سے جو ہے براہ راست فیضان حاصل کیا، مولا کائنات سے بھی براہ راست فیضان حاصل کیا؟ جی چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد خلفائے راشدین کا سارا زمانہ آپ نے دیکھا، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی صحبت میں پھر رہے، اور اس وجہ سے پھر وہ تو علم کا خزانہ ہے اور معرفت کا خزانہ. تو اس لیے مرویات اور جن حضرات نے آپ سے مرویات لیں ان کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس جیسا کہ ان کا ذکر مبارک ہو چکا، اسی طرح ابو طفیل، ابو عثمان، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، عبد خیر، طاؤس، نضر بن انس، ابو عمر شیبانی، ابو المنہال، عبد الرحمن بن معتم، ابو اسحاق سبیعی، محمد بن کعب، ابو حمزہ، طلحہ، عبداللہ بن حارث. اسی طرح بہت سارے وہ تابعین ہیں جید تابعین جنہوں نے آپ سے احادیث کو بیان کیا اور آگے. اور ایک یہاں آخری بات وہ یہ کرنا چاہوں گا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سوشل میڈیا کے دور میں اور ہم موبائل پہ میسیجز آ جاتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے ایسے ہی آگے اسے بھیج دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے. اب لکھنے والے نے اگر غلط لکھا ہے ہر آدمی اسے آگے بھیجتا چلا جا رہا ہے کہ یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے. تو حدیث کے بارے میں یہ احتیاط ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. قول اقوال بیان کرنا اور چیز ہے، مگر حدیث کہہ کر آگے بھیج دینا یہ بے احتیاطی بہت بڑھ رہی ہے، اور اس میں ہلاکت کے سوا کچھ. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. بہت سے لوگ دانت کے درد میں مبتلا ہوتے ہیں اور ڈینٹسٹ کے چکر کھاتے رہتے ہیں، تو لے لیجئے ایک وظیفہ، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا کہ اگر کسی شخص کے دانت میں درد ہو تو سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے منہ پہ پھیر لیں، انشاءاللہ دانت کا درد ختم ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹر سے ظاہر ہے تعلق جو ہے وہ جوڑے اپنی جگہ رکھیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جس شخص کا یقین کامل ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جس کا یقین درست ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. زید بن ارقم پہ رحمت یوں خدا کی ہو گئی، زید بن ارقم پہ رحمت یوں خدا کی ہو گئی، ان
حاصل مصطفیٰ کی ہو گئی، ان کو قربت خاص حاصل مصطفیٰ کی ہو گئی، خود عیادت کے لیے تشریف لے آئے حضور، خود عیادت کے لیے تشریف لے آئے حضور، جب مرض میں ان کو تھی حاجت شفا کی ہو گئی، جب مرض میں ان کو تھی حاجت شفا کی ہو گئی، ان کی تھی تصدیق فرمائی گئی قرآن میں، ان کی تھی تصدیق فرمائی گئی قرآن میں، بات تھی رد سب منافق اشقیاء کی ہو گئی، بات تھی سب منافق اشقیاء کی ہو گئی، تھے سمجھتے آپ ساجد حق علی کے ساتھ ہیں، تھے سمجھتے آپ ساجد حق علی کے ساتھ ہیں، قلب میں راسخ ولاتی مرتضیٰ کی ہو گئی، قلب میں راسخ ولاتی مرتضیٰ کی ہو گئی، زید بن ارقم پہ یوں رحمت خدا کی ہو گئی۔ اللہم صلی